محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بات واضح کی کہ ہر وہ شخص جنت میں داخل ہوگا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا۔ اس حدیث سے پہلے اس بدعت کے متعلق، یہ جو ایک نئی چیز اسلام کے اندر آئی ہے، جس میں ہمارا ایک گروپ پاکستانیوں کا اور کچھ عرب ساتھی، انہوں نے مل کر یہ افطار سٹریٹ کے نام سے، کہ روڈ کے اوپر لوگوں کا افطار کرانا، جہاں پہ مرد و زن سارے جمع ہوتے ہیں، جب ان سے بات کی گئی کہ دیکھو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوا، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، ہمارے 5 جو بنیادیں ہیں اسلام کی، اس میں سے ایک بنیاد ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی جو اسلام سے تعلق رکھتی ہو یا جس کے ذریعے سے ہم جنت میں جا سکتے ہوں اور ہمیں نہ بتائی ہو۔ تو اس پر جو اس کمیونٹی کا، اٹلی کی کمیونٹی کا جو پریزیڈنٹ ہے، اور ایک بات اور کلیئر کرتا جاؤں ان بھائیوں کے لیے جو اٹلی میں رہتے ہیں اور جو اس کمیونٹی کے جو پریزیڈنٹ کی اتباع کر رہے ہیں، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ میرا مسلمان بھائی ہے، یاسین الافرم میرا مسلمان بھائی ہے، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میری پرابلم ہے کہ اس پریزیڈنٹ سے جو اکوئی کا ہے، جو چب کا ہے، اسلامک کمیونٹی کا جو پریزیڈنٹ ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی شخص اس سیٹ پر آ کے اسلام کے اندر کوئی نئی بات کرے گا تو ہمارا حق بنتا ہے کہ اس کو سمجھائیں، اس کی تردید کریں۔ لیکن یہاں پہ خاص طور پہ پاکستانی کمیونٹی کے کچھ لوگ صرف اپنی تصویر اتروانے کے لیے کہ جی میری تصویر ہوگی میئر کے ساتھ، سندھوکو کے ساتھ، میری تصویر ہوگی آرچی ویسکوو کے ساتھ، سیاسی پلیٹ فارم اور اسلام کو استعمال کیا جائے۔ اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث ہمیں ملتی ہے صحیح بخاری میں، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں داخل ہوئے گی سوائے اس کے جو انکار کر دے۔ قالو یا رسول اللہ ومن یابا، یا اے اللہ کے رسول کون ہے جو انکار کرے گا جنت میں داخل ہونے سے؟ قال من اطانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جس نے میری اتباع کی، میری بات مانی، جس نے مجھے گائیڈ سمجھا، وہ تو جنت میں جائے گا، اور جس نے میرے علاوہ کوئی دوسرا راستہ لیا، میری بات نہ مانی، حکم عدولی کی، وہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے۔ اب یہاں پہ اس شخص سے، یہ جو پریزیڈنٹ ہے اکوئی کا اور چب کا، جب اس نے مسجدوں کو جمع کیا، میں پہلے دن سے اس کا مخالفت کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ پہلے ایک اور گروپ ہوتا تھا جو عیسائیت سے تعلق رکھتا ہے، وہ ایک علیحدہ ڈسکس ہے، لیکن میں ہمیشہ اس کے خلاف، اور اس کو ویسے بھی سمجھایا میں نے۔ تو اس بار اس نے، اور ہر بار یہ اس کا کیا کہتا ہے، بات نہیں کرنے دیتا، کیونکہ بیٹھے ہوتے ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو جی ووٹنگ کرو ووٹنگ کرو۔ تو وہاں پہ کیا کیا کہ جی منع کہاں پہ ہے، منع کہاں پہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہہ رہے کہ جس سے میں من اطانی، جس نے میری اتباع کی۔ چلے یہاں پہ اس کو کوئی شک آ رہا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ کچھ علماء بھی ہیں، نام نہاد علماء میں نام نہیں لینا چاہتا، ان کی عزت تکریم اپنی جگہ پہ، لیکن کوئی بھی شخص اس دین کے اندر نئی بات لائے گا، ہم اس کو بدعت کہہ کے اس کی تردید کریں گے۔ اس نے کہا جی نہیں، یہاں پہ منع کہاں ہے؟ فقہ اصول ہے، فقہ کا اصول ہے کہ جس سے منع نہ کیا گیا وہ کر سکتے ہو۔ تمہیں فقہ کے اصول یاد ہے، تمہیں لوگوں کے بنائے ہوئے اصول یاد ہیں، اللہ کا اصول یاد نہیں ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اتباع کرو اس چیز کی جو تمہاری طرف، تمہارے رب سے اتری، تمہارے رب کی طرف سے اتری، اور اس کے علاوہ کسی کی اتباع نہ کرو۔ پھر اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کھول کے بیان کی کہ جی منع کہاں پہ ہے۔ حدیث ہمیں ملتی ہے صحیح مسلم میں، طارق بن شہاب قال اول من بدا بالخطبۃ یوم العید قبل الصلاۃ مروان،
جس نے سب سے پہلے عید سے پہلے خطبہ دینے کا رواج قائم کیا وہ مروان تھا. فقام الیہ رجل، تو ایک شخص کھڑا ہوا جس کا نام بھی نہیں پتا، وہ شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا الصلاۃ قبل الخطبہ، کہ نماز خطبے سے پہلے ہے. تو یہ مروان کیا کہنے لگا، قد ترک ما ہنالک، وہ بات وہیں پہ ختم ہو گئی. جیسے یہ شخص کہتا ہے نا، یہ پریزیڈنٹ جو کوئی کا ہے، چپ کا جو پریزیڈنٹ ہے، وہ کیا کہتا ہے جی منع کی دلیل کہاں ہے. تو یہاں پہ کون سی دلیل ہے جس پر یہ شخص کھڑا ہوا، اس نے مروان کے سامنے جو امیر المومنین تھا اس کے سامنے کھڑا ہو کے کہا، اس نے بھی یہ کہا جی وہ تو بات ختم ہو گئی، یعنی منع کہاں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے نماز کے بعد، تو اتنا ہی کافی ہمارے لیے. تو اس نے کہا جی وہ تو بات ختم ہو گئی، اب ہم خطبہ نماز سے پہلے دیں گے. ابھی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول موجود تھے، انہوں نے کیا کہا، وَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ وَأَمَّا هَذَا، اس شخص نے اپنا جو اس کے اوپر جو اس کا فرض تھا یہ اس نے اپنا پورا کر دیا. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں میں نے سنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، من رعا منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے کوئی منکر کام دیکھے، جیسے خطبہ نماز سے پہلے منکر قرار دیا گیا، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں منع نہیں کیا، اس کے باوجود منکر ہے. ابھی سعید کی مہر ہے، صحابی رسول ہے. تو ابو سعید کہتے ہیں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جس نے دیکھا کوئی منکر کام تو وہ اپنے ہاتھ سے زور بازو سے اس کو روکے. فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، فَبِلِسَانِهِ، تو پھر زبان سے اس کو روکے. الحمدللہ اس ملک میں ہمیں زبان کا حق دیا گیا ہے، بات کرنے کا حق دیا گیا ہے، ہم زبان سے لگاتار روک رہے ہیں. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر زبان کی بھی ہمت نہیں ہے، فَبِقَلْبِهِ، تو پھر اپنے دل میں اس کو برا جانو. وَذَلِكَ عَضَافُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایک کمزور ایمان ہے، کمزور ایمان ہے. تو ایک تو چلو دل میں تو برا جانو، کمزور ایمان. تو یہاں پہ کچھ پاکستانی ہیں، پاکستانی کمیونٹی کے لیڈران جن کو کہتے ہیں، بڑے بڑے اپنے آپ کو کاروباری کہلاتے ہیں. اللہ کے بندو، اللہ سے بچ کے کہاں جاؤ گے تم لوگ؟ صرف ایک تصویر اتروانے کے لیے، یہ کہنے کے لیے جی ہم کوئی کے پریزیڈنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم جناب میئر کے ساتھ تصویر اتار رہے ہیں، یہ ہے، اور پھر لگاتے ہیں، ان کے گھر والے دیکھتے ہیں جی ہمارا یہ بندہ تو بڑا پہنچا ہوا ہے. پہنچا ہوا کہاں سے ہے؟ اللہ کا باغی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کرنے والا، یہ کہاں سے پہنچا ہوا ہے؟ شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے. بدعت کرتے ہو، دین کے اندر نیا نیا کام لے کے آتے ہو، اپنے نام پہ کرو، کوئی کام کرنا ہے تو دین کے اندر کیوں ملاوٹ کرتے ہو؟ ہر شخص کے لیے اوپن پلیٹ فارم ہے. کہیں پہ بھی بلاؤ گے، کسی بھی کونے میں بلاؤ گے، مجھے یہ ثابت کر دو کہ یہ جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو یہ دین کا حصہ ہے. منبر پہ کھڑے ہو کر معافی بھی مانگوں گا، تمہاری جوتیاں بھی اٹھاؤں گا، ورنہ پھر سنتے جاؤ. میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث ہمیں ملتی ہے صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں، ان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من احدث فی امرنا ھذا فلیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی نئی بات نکالی جو اس دین میں نہیں تھی، فہو رد، وہ مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے. صحیح مسلم کی حدیث، ان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس عمل کے اوپر ہمارا حکم نہیں، وہ مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ نساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 115، آیت نمبر 115 سورہ نساء، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جس نے
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اس کے بعد کہ ان کے پاس ہدایت آ گئی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو اس کے راستے پہ چھوڑ دیں گے جس کا جو راستہ اس نے اختیار کیا. پھر وہاں چھوڑیں گے نہیں صرف، وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ، اس کو ہم جہنم میں ڈالیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بڑی بری جگہ ہے پلٹنے کے لیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا، حدیث میں ملتی ہے صحیح بخاری میں، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہم میں سے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کہا وہ ہم میں سے نہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں سورہ نساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 64، وَمَا أَرْسَلْنَا رَسُولًا إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے رسول بھیجا اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اتباع کی جائے، کسی پریزیڈنٹ کی اتباع نہ کی جائے، اس رسول کی اتباع کی جائے. یہ اللہ کا حکم ہے، اور جو اس رسول کی اتباع نہیں کرے گا، اس کے حکم کے خلاف جائے گا، اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، سورہ نور سورت نمبر 24 آیت نمبر 63، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. انہیں ڈرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے جو اس رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرتے ہیں، کہ کہیں ان کو کوئی فتنہ نہ پکڑ لے یا ان کو کوئی عذاب، سخت عذاب نہ آئے. یہ میرے رب کے فیصلے ہیں، یہ میرے رب کے فیصلے ہیں. ڈرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جمعے میں یہ کہتے تھے کل بدعت دلالہ، ہر بدعت، ہر نئی بات دین کے اندر دلالہ، ضلالت، گمراہی ہے. وکل بدعت فی النار وکل دلالت فی النار، اور ہر گمراہی وہ جہنم میں جائے گی. ہر گمراہی کہاں جائے گی؟ جہنم میں جائے گی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو پیغام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحیح بخاری، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ابو مسعود عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما ادرک الناس من کلام النبوتی، جو کچھ بھی لوگوں نے پایا نبوت کے کلام میں سے، کیا پایا؟ فَإِن لَمْ تَسْتَحِي فَافْعَلْ مَا شِئْتَ، اگر تجھے شرم نہیں ہے تو پھر کر جو تیرا دین میں آتا ہے. اگر تجھے شرم نہیں ہے، دین کی غیرت نہیں ہے، پھر جو دل چاہتا وہ کر. یہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے. پھر امنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اکتبی کتاباً توصینی فیہ، مجھے ایک خط لکھیں اور اس میں مجھے نصیحت کریں، فلا تقصروا علیہ، اور میرے پر کوئی لمبی نصیحت نہ کرنا، چھوٹی سی نصیحت ہو. فکتبت امنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر لکھا خط امنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سلام علیکہ، سلامتی ہو تجھ پر، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفہ اللہ مونت الناس، جس نے اللہ کی رضا کو تلاش کیا لوگوں کی ناراضگی مول لے کر، تو اللہ اس کے لیے کافی ہے لوگوں کے مقابلے میں. من التمس رضا الناس بسخط اللہ وکلہ اللہ الی الناس، جس نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی ناراضگی لی تو اللہ ان کو لوگوں کے حوالے کر دے گا، اللہ ان کو لوگوں کے حوالے کر دے گا. اس لیے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے ثابت ہے، نہیں تو اللہ کی رحمت ہم پر نہیں آئے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس معاملے میں بالکل کلیئر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ آل عمران، آل عمران میں کہتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں، یہاں پہ تو دلیل ہی کوئی نہیں، یہاں پہ تو کوئی جھوٹی دلیل بھی نہیں ہے اس افطار سٹریٹ کی جو اس کو اختلافی مسئلہ کر لے. اگر اختلاف ہو بھی پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یتیم نہیں چھوڑا،
ہمارے پاس گائیڈنس ہے، قرآن ہے، حدیث ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ نساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 59 یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور اولی الامر منکم، اپنے اولی الامر کی۔ مان لیا یہ پریزیڈنٹ کوئی کا یا چپ کا پریزیڈنٹ یہ اولی الامر میں آ گیا، اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اس کو لوٹاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، اس پریزیڈنٹ کو باہر نکالو، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف جاؤ، یہی تمہارے لیے بہترین ہے۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس رمضان کے مہینے کے اندر جو بدعت شروع ہوئی ہے، یا اللہ اس بدعت کو ختم کر دے، یا اللہ ہمیں اس کا حصہ نہ بننے دے، یا اللہ ہمارے دلوں میں کوئی نرمی نہ آئے کسی بھی بدعتی کے لیے کہ جو دین میں نئی بات نکالے اور ہمارے اندر کوئی نرم گوشہ آ جائے۔ یا اللہ ہمارے اندر اپنے دین کی غیرت کو پیدا کر، یا اللہ ہمارے اندر دین کی غیرت کو پیدا کر، اپنی عزت اپنا خوف ہمارے دلوں کے اندر ڈال۔ یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر محبت ہو، اتباع کرنے کی اگر کوئی لگن ہو تو وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اقول قولي هذا واستغفر لي ولكم۔